السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ سید اقرار الحسن اور حق خطیب یعنی شف سرکار کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی چل رہی ہے، اور درمیان میں آصف جٹ جن کا تعلق جہلم سے ہے وہ حق خطیب کا ساتھ دے رہے ہیں اور سید اقرار الحسن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کافی لوگوں نے یہ تحقیق کرنا شروع کی ہے کہ حق خطیب کیسا انسان ہے۔ تو کچھ انکشافات اور ایسی ویڈیوز لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا پھر کہ ڈھونگی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ مسلمان نہیں کافر، یہ کافر جنات لگاتا ہے، کافر جنات جو نماز سے دور کرے، یہ کہتا ہے میری اصلیت کوئی نہ دیکھے۔ میں ہمیشہ دعا میں بلاوڑے کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے خادم جو ہے بچیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی خود ایسا کر رہے ہیں۔ لوٹنے والے کو کوئی بادشاہ نہیں کہتا، جس نے مجھے لوٹا، میرا 22 سال کا بیٹا اور 20 سال کی بیٹی مروانے میں اس کا ہاتھ ہے، وہ ایسا گنونا شخص ہے۔ یہ ایسا عمل جانتا ہے کہ ماں میں نے بیٹیاں کپڑوں کے اپنے کپڑے پہنے ہونا، یہ کہتا ہے مجھے بغیر کپڑوں کے نظر آتی ہے عورت، یہ ایسا عمل جانتا ہے۔ پلیتی کے عمل کرتا ہے، میری 10 سال کی بچی کے ساتھ اس نے جنات چھوڑے، اس کی پانی کی تھیلی بنا دی، والی جگہ جنات چھوڑے اور مجھے یہاں اس جگہ جنات چھوڑے، یہ سب کے ساتھ سینے کے ساتھ یہاں سے جیسے بچہ دودھ پی رہا ہے ایسے جنات چھوڑے اور مست کرے، جو میں خود کو میں کہوں میں خود کو مار دوں۔ جناب حق خطیب حسین علی صاحب کے بارے میں یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار سے تو یہ بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی درویش بندہ ہے، کیونکہ جو حقیقت میں اللہ کے ولی درویش ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ تو بڑے ہی عاجز مزاج ہوتے ہیں، ان میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، وہ خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اللہ سے بے انتہا ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میرے ہاتھ میں بہت پاور ہے، میں چاہوں تو ہاتھ لگا کے معذور کو ٹھیک کر دوں، چاہوں تو ہاتھ کے اشارے سے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دوں۔ میرے بھائی اللہ کے ولی ایسے دعوے نہیں کرتے، لیکن آپ نے اکثر حق خطیب صاحب کو اپنی منہ میاں مٹھو بنتے دیکھا ہوگا۔ یہ جوان بھی کھڑا ہے، یہ لاہور سے ہے اور یہ وفدہ میں ملازم ہے، اور اس کو 2019 میں ٹیومر ہوا تھا دماغ کے نیچے، اسپائنل کارڈ میں ٹیومر ہوا تھا، اور ٹیومر اتنا خطرناک تھا کہ سارے ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ آپ کا علاج نہیں، اگر آپ کا آپریٹ کیا گیا تو آپ ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے 7 دم کرائے اور 7 دم کرنے کے بعد ٹیومر اندر ہی گل گیا، سڑ گیا، اور آج بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی اس کے کئی عقیدت مند سامنے آ چکے ہیں کہ اس پیر صاحب کا تعلق روحانیت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق شیطانیت سے ہے، یہ جادو وغیرہ کر کے لوگوں کو کچھ حد تک متاثر کرتا ہے، شوبتہ بازیاں کرتا ہے۔ ایک بہن جو کہ اس کی بڑی عقیدت مند بن کے اس کے پاس جاتی رہے اور بعد میں اس نے یہ اظہار کیا کہ یہ شیطانی عمل کرتا ہے، جس کے ذریعے اس نے مجھ پہ جنات چھوڑے اور میری 10 سالہ بیٹی پہ جنات چھوڑے، جس کے ذریعے اسے حمل کی شکایت ہو گئی۔ آپ ذرا اس کی گفتگو سنیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی تمام ایسی ویڈیو صاحب تک پہنچتی رہیں تو جناب چینل کو سبسکرائب کریں گے تبھی تو پہنچیں گی، ایسے کیسے پہنچیں گے؟ میں بتانا چاہتی ہوں، میں جو بھی بتاؤں گی حلفاً بتاؤں گی، کیونکہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، سدا رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ یہ شخص ایسا ہے، اس کا کارڈ مجھے ملا، میں نے تھوڑی دیر کارڈ دیکھا، میں خود ماشاءاللہ سے روحانی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ کارڈ دیکھا تو میں نے اپنی بہن کو دے دیا، میں نے کہا آپ لوگ جا کے پتہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے بار بار یورین پیشاب والی جگہ یہ جنات چھوڑتا ہے، میرا پیشاب پہلے اس طرح نہیں تھا، بار بار مجھے پیشاب آئے۔ میں نے بہن سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ گئے تھے، کیونکہ یہ شدید محبت کی عمل کرتا ہے اور شدید نفرت کی عمل کرتا ہے۔ جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا آپ لوگ گئے، اور انہوں نے کہا گئے، اس نے عمل کیا، یہ اس کی تصویر جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے ساتھ بھی یہ جنات چھوڑتا ہے۔ میں گواہی جو ہے نا گولڈ شریف کے پیر صاحب اور موڑا شریف کے پیر صاحب جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ میرا اس نے بہت ستایا ہے۔ ایک نماز ہے جو نماز اللہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش مغفرت ہم سب مسلمانوں کی کرے، ایک نماز کی وجہ سے ہم بچتے ہیں۔ اس نے نماز 1 سال ہو گیا ہے، اس نے میرا اتنا جینا حرام کیا ہے، 6 ماہ تک اس نے میری نماز، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس نے مجھے جو ہے نا مجھے وہاں پہ یورین والی جگہ جنات چھوڑے اور مجھے یہاں اس جگہ جنات چھوڑے، یہ سب کے ساتھ سینے کے ساتھ یہاں سے جیسے بچہ دودھ پی رہا ہے ایسے جنات چھوڑے اور مست کرے، جو میں خود کو میں کہوں میں خود کو مار دوں کہ میں نماز ہے ایک وہ بھی نہ پڑھوں۔ تو پھر گولڈا شریف کے پیر صاحب موڑا شریف کے پیر صاحب انہوں نے کہا ہم آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ ایسا عمل جانتا ہے کہ ماں میں نے بیٹیاں کپڑوں کے اپنے کپڑے پہنے ہونا، یہ کہتا ہے مجھے بغیر کپڑوں کے نظر آتی ہے عورت، یہ ایسا عمل جانتا ہے۔ اور ایک دن کی بچی سے لے کے بوڑھی جوان مرد عورت، بوڑھے مرد عورتوں کے ساتھ یہ جنات چھوڑتا ہے، پلیتی کے عمل کرتا ہے۔ میری 10 سال کی بچی کے ساتھ اس نے جنات چھوڑے، اس کی پانی کی تھیلی بنا دی، اس کی پانی کی تھیلی بنا دی، ڈاکٹر کے پاس لے گئی کمپلیکس، ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچی کو کیا ہوا ہے، بچی کو تو یہ تو معصوم بچی ہے، تو اس کو پانی کی تھیلی کیسے بنی؟ تو میرے خاوند کہتے ہیں یہ معصوم بچی کو پانی کی تھیلی کیسے آئی؟ تو میں نے کہا ضرور یہ جنات کا مسئلہ۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ سینے پر جنات چھوڑتا ہے اور میری بیٹی پر اس نے جنات چھوڑے اور اسے حملہ کر دیا۔ اصل میں بات یقین کی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو نہ ہی ایسے عقائد بنیں گے اور نہ ہی ایسے اعمال کیے جائیں گے۔ اور باقی رہی اس ڈھونگی پیر کی بات،
تو یہ ڈھونگی اس کو قرآن بھی نہیں آتا، جیسے کہ ویڈیو میں آپ سن رہے تھے، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے، بس ایسے ہی تسبیح پکڑ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ولی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ڈھونگی پیروں سے محفوظ کرے اور قرآن و سنت کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔